السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لرن قرآنک عربک تھرو پلے اینڈ پلگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ سبق نمبر 33 پڑھیں گے، 33۔ میں ہوں آپ کا بھائی عبد الرحمن حفیظ اسلام آباد سے۔ سب سے پہلے تلاوت آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ایسے کون سے الفاظ مبارکہ ہیں جن کا ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے۔ تو اگر دیکھا جائے تو الصابئین، اس کا استعمال اردو میں نہیں ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں پوری آیات بینات کے اندر کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو ہم یا تو اردو میں استعمال نہ کرتے ہوں یا بار بار استعمال نہ ہو رہا ہو۔ تقریباً یہ لفظ بھی اردو میں کم استعمال ہے۔ باقی الحمدللہ سارے الفاظ کریمہ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں اور یا رپیٹ ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں وہ الفاظ مبارکہ جو رپیٹ ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے یہ بھی اردو میں رپیٹ ہونے والے الفاظ میں سے ہے، اور یہ بھی فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ہم ضمیر ساری کی ساری، علیہم یہ سارا کا سارا ہم بار بار پڑھتے ہیں، وَلَا هُمْ، اور یہ تقریباً الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ یاد ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں نا اور کم، ورفعنا فوقکم، اور ما پھر کم آ گیا، اسی طرح ما فیہ بالکل واضح ہے، لعلکم یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ثم بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، من بعد ذلک یہ متعدد دفعہ اسی صورت میں گزر چکا ہے، فلولا یہ بھی، تو علیکم اور رحمتہ یہ بھی، لکنتم یہ بھی حاضر، من بھی، باقی اردو کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں
ہم نے جو پرسنٹیج شروع میں نکالی تھی کہ 65% اردو، جسے ہم بلیک کلر دیں گے، اور 20% ریپیٹیشن، جسے ہم بلو کلر دیں گے، اور 15% وہ الفاظ جو خالص عربی کے ہیں، استعمال نہیں ہوتے، انہیں ریڈ کلر. تو یہ آپ کے سامنے ہے سارا. اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہو گئے، والنصارى اور عیسائی ہو گئے، نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، والصابئین اور بے دین. دیکھیں یہود و نصارہ یہ ہم سے پہلے کے مسلمان ہیں، آسمانی کتابوں کے پیروکار ہیں، اور اب ہم ہیں، ٹھیک ہے. اور الصابئین، صابی کہتے ہیں بے دین آدمی کو، جو کسی بھی آسمانی کتاب کا، آسمانی مذہب کا پیروکار نہیں اس کو. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، جو عیسائی ہوئے، جو بے دین ہے، سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ من، جو، ان میں سے جو آمنا ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ، وعمل صالحا اور اعمال کرے گا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، خوف اور غم میں کیا فرق ہے. اور جب ہم نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق پختہ وعدہ، تم سے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے، ورفعنا، رفعنا رفع بلند کرنا، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر، الطور طور کو، تم پکڑ لو ما آتیناکم جو ہم نے دیا تمہیں، بقوت قوت سے. یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تورات دی تھی، اس کے بارے میں فرمایا کہ تم مضبوطی سے اسے تھام لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور تم یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر تم پھر گئے، تولیتم تم پھر گئے، منہ موڑ لینا، پھر جانا اس کو کہتے ہیں. پھر تم پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، اس نعمت کے ملنے کے بعد بھی تم پھر گئے. فلولا پس اگر، فا پس لو اگر، لا نہ، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، البتہ لا البتہ، تم ہو جاتے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. کتنا آسان ہے، دوبارہ دیکھ لیجئے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے اور بے دین ہو گئے، ان میں سے جو ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، اور عمل کرے گا اچھے نیک صالح، بس ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور کو، کوہ طور کو، پکڑ لو جو ہم نے دیا تمہیں قوت سے، قوت کے ساتھ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر تم پھر گئے اس کے بعد، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، البتہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ان آیات بینات کا پس منظر اصل میں یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی، یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ اور اللہ کے پسندیدہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان کو بتایا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کہ تم یہ جو دعوے کر رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے. والنصارى اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، تو جتنی بھی انسانیت کے اوپر گناہ ہوئے ہیں ان کی تلافی عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے دے دی ہے. تو ان کی بھی ذرا خبر لی گئی ہے اس آیت میں. والصابئین اور بے دین لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول نہیں، بس یہ دنیا ہے اور اس کے بعد پھر آخرت کا کوئی کانسیپٹ اور کوئی تصور نہیں ہے. یہاں ایک بات اور ذرا تفصیلاً جان لیجئے گا. دو طرح کے مذاہب ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں آسمانی مذاہب، ایک کو کہتے ہیں زمینی مذاہب. آسمانی مذاہب سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا تھے. مثلا آسمانی مذاہب بہت سارے تھے، ان میں سے جس وقت زندہ ہیں وہ یہودی
عیسائی جس کو اہل کتاب یا بنی اسرائیل کہتے ہیں، دوسرے ہم لوگ یہود و نصارہ ہم سے پہلے کے مسلمان تھے، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب ہم ہیں، ہم سارے جو ہے نا وہ آسمانی مذاہب کے پیروکار ہیں۔ صابی جو ہیں یہ دنیاوی مذہب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں لایا گیا ہوتا، جس میں آج کل کے زمانے میں ہندو، سکھ، بودھسٹ اور اس طرح کے جو مذاہب ہیں، ایتھیسٹ بھی اس میں آ جاتے ہیں، جو کسی مذہب کو یا اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ ان سب کا دعویٰ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کامیاب ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر ایک مذہب یہی سمجھتا ہے کہ کامیاب وہ ہے۔ تو شرط یہ لگائی جو اللہ پہ ایمان لائے گا اور آخرت پہ۔ اب یہاں پر بعض لوگ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی بات ہی نہیں ہے، تو یہودیوں کا بھی اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آ جانے کے بعد اللہ پہ ایمان ممکن ہی نہیں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے بغیر۔ یعنی کوئی بندہ کر کے دیکھ لے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بائی پاس کرے اور کہے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، وہ ہوگا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے نا۔ اور دوسری بات دلیل یہ بھی ہے عامل صالحا، عامل صالحا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ ہو اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو۔ اگر آپ کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل صالح بنے گا ہی نہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جو لوگ یہودی ہیں، وہ عیسائی، وہ اور بے دین لوگ، جب تک اللہ تعالیٰ کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان کا عمل صالح بنتا ہی نہیں۔ جب ایمان لائیں گے، عمل صالح بنے گا، پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، یعنی انہیں بڑا اجر ملے گا پھر کہ بھائی اپنی شریعت پہ بھی ایمان لائے، پھر آپ پہ بھی ایمان لائے۔ کوئی خوف نہیں جیسے ہم پہلے بات کر چکے، خوف کا تعلق آنے والی مصیبت پہ یا پریشانی پہ ہوتا ہے، اور غم کا تعلق پہلے کیے ہوئے گناہوں کی پریشانی پہ ہوتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو یہ بات یاد دلائی کہ تم یاد کرو جب ہم نے تم پہ کوہ طور کو بلند کیا۔ کب کیا تھا؟ 9ویں پارے میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان سے 70 آدمی لے کر گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی آواز سننے کے باوجود، شریعت کو نازل ہوتے دیکھنے کے باوجود یہ لوگ مکر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے اوپر کوہ طور کو لا کھڑا کیا اور کہا کہ مانو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، مان جاؤ، یعنی ان کے سروں پہ لا کھڑا کیا، اٹھا کے کھڑا کیا، مانو ورنہ ابھی تمہیں مار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ انہیں مارا گیا تھا، نہیں مان رہے تھے، پھر زندہ کیا، پھر یہ مان گئے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ واقعتاً موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور کلیم اللہ ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب واپس اپنی قوم میں آئے، ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد واپس آ کے پھر انکار کر گئے، اتنی ظالم قوم ہے۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا صدیوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت اگر نہ ہوتی تو یہ آگے اپنا سلسلہ چلا ہی نہ سکتے۔ تو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1500 سال ہے، اس کے بعد آپ علیہ السلام کی بعثت تک 611 سال ہے، ٹھیک ہے، 2100 سال، ٹھیک ہے، تقریباً 2111 سال کا ٹائم ان کو دیا گیا اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے۔ کوئی خوبی ان میں نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے انعامات دیے، پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کتنی بڑی ناشکری کرتے تھے۔ تو امت مسلمہ کے اندر بھی اس وقت یہود و نصارہ والی یہ خامی موجود ہے۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت آپ علیہ السلام کی ذات ہے نا ہمارے لیے، قرآن پاک ہے، اللہ آپ علیہ السلام کی وساطت جو ہمیں ملا وہ قرآن ہے۔ نعمت کی شکر گزاری ہوتی ہے کہ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اظہار کرنا۔ آپ خود بتائیے، ہم سارے قرآن پاک کو دل سے مانتے ہیں اور زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کتنا اظہار ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا سمجھنا آتا ہے؟ اب وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کلاس میں شریک ہیں، اس دعوت کو آگے پھیلائیں۔ میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، ہم اس دعوت کو آگے پہنچائیں ہیں، یعنی اس دعوت کو ایسے آگے پہنچائیں جس طرح ہم اپنے اوپر ڈیلی روٹین کے کام کرتے ہیں نا، اپنے کھانے پینے کے کام، سونے کے، بچوں کے،
ہم اپنا اس کو فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح فرض سمجھیں اس دعوت کو آگے پہنچانا۔ ایک بندہ بھی اگر ہمارے ہاتھوں ٹھیک ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اے علی آپ کے ہاتھ پہ ایک بندہ ٹھیک ہو جائے یعنی مسلمان ہو جائے، یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس وقت کے سرخ اونٹ آج کل کے لینڈ کروزر یا جو ہے نا مرسڈیز بی ایم ڈبلیو کے برابر ہے، یعنی اتنا 100 بی ایم ڈبلیو آپ کے پاس ہوں، اس سے بہتر یہ کہ ایک بندہ راہ راست پہ آ جائے، اور وہ بھی بی ایم ڈبلیو اگر آپ کے پاس ہے وہ دنیا کی کوئی مال و متاع ہوگا، یہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، ڈبل فائدہ ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔